ناظرین، مالک کائنات نے جائیداد، اثاثے اور پراپرٹیز یہ وہ وسائل دیے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو گزارنے میں معاونت دیتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب ہوس عام ہو جائے اور جب حل میں مزید کی رال جو ہے ٹپکنے سے بند نہ ہونے لگے تو اس کے بعد یہی اثاثے، یہی جائیدادیں اور یہی پراپرٹیز انسانی جان کی دشمن بن جاتی ہیں۔ انسان کا خون پی لیا جاتا ہے بغیر کسی خوف و خطرے کے۔ کیوں؟ کہ اپنے آپ کو معاملات سے نکالنے اور بچانے کے لیے آپ کے پاس بیک اپ اماؤنٹ موجود ہوتی ہے، وہ اماؤنٹ موجود ہوتی ہے جو غریب اس میں سے 1-2% کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار لیتا ہے۔ لیکن یہاں پر بیچا جاتا ہے ایک لائف سٹائل، وہ لائف سٹائل بیچا جاتا ہے جس میں آسائش کی بات کی جاتی ہے، اور ان آسائش کے میناروں پر کتنے غربا جو ہے ان کی کھوپڑیوں پر وہ آسائش کے مینار بنائے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ خاتون موجود ہیں جو کہ مرحوم امجد کی اہلیہ ہیں۔ یہ وہ خاتون ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بھی بچے ہیں، 3 بچے، اور تینوں میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو، اپنے قبیلے کو سنبھال سکے، آگے چلا سکے، لیکن اس حوث میں امجد ان کے درمیان موجود نہیں ہے۔ السلام علیکم جی، بہت افسوس، بہت تکلیف، بہت پریشانی، لیکن میں سمجھنا یہ چاہوں گا کہ یہ حادثہ ہوا کیسے ہے، معاملہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو سمجھاؤ گیا کسی ایک مسئلہ نہ کرو، کسی نال لڑائی جھگڑا نہ کرو، جو تڑا آئے گا ساتھ کسی انہیں گل بات کر لو۔ وہ ایک دفعہ چلے گیا، دوبارہ آئے انہیں حملہ کر۔ آپ لوگوں نے یہاں سے، ظاہر ہے آپ کے بالکل سامنے تھا، چیزوں کا آپ کو پتہ چلا جب یہ واقعہ ہو رہا تھا، فائرنگ ہو رہی تھی؟ بس سانو اتنے چیخاں کی آواز آئی ہے بھی امجد فوت ہو گیا، امجد گولی لگی ہے۔ یہ بچے، ظاہر ہے یہ پراپرٹی الٹیمیٹلی وہ اس کو بچوں کے لیے سنبھال رہا تھا۔ ہاں جی، سمجھنا یہ چاہوں گا کہ اگر امجد اپنی جائیداد نہیں بیچنا چاہتا تھا ہاں جی، تو اس کو کوئی زبردستی اس پہ کر سکتا تھا؟ نہیں۔ ان بچوں کو کل کس نے سنبھالنا؟ یہ معصوم بچے ہیں جی، ماں کی گود میں ابھی پورے طریقے سے گود سے اترنا نہیں بچے نے سیکھا، اور بات چھین لی ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے، انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ ایک اور خاتون موجود ہے۔ السلام علیکم ماں جی، کیا حادثہ ہو گیا؟ اچھا بھلا ہستا بستا گھر کس طرح سے اجڑ گیا؟ صبح اٹھا ہے بیٹا کھانا کھا، روٹی گرم گرم پکائی ہے، پکا کے دیتی ہے، پیان کو کہنا بھی اس وقت سانا میرا کپڑا استری کر دے، میرا بوش کے سوٹ استری کریں، پھر کہتا وہ سوٹ استری کر کے رکھ دے، مینوں جڑا دوسرا ریشمی سوٹ استری کر دے، میں بھی ڈیری سے جانا ہے، پھر میں شہر جانا بوش کے سوٹ کر دیں۔ پیان نے جتی پالش کی ہے، کر کے پرا دیتی ہے، نالا اس بچے نے تیل فلایا اپنے پاپا نے تیل دیا، باتھ روم جا کے تیل لے کے کھڑا ہے، انہیں تیل والی شیشی پھڑ لی کو، یہ آدھے بھی انہوں کہا بھی عثمان علی میں تیل پھڑ لے تو چلے جا، روٹی کھاتی ہے، کھا کے بنا کے باہر نکلے، اتکار کی بندے کھڑے نے سجے ترے گئے، نال چھوٹے برا بھی نے، نانکے نے کہا چھوٹا جا بچہ ہے 3-4 سال کا یتیم پالیا ہے، جوان کیتا ہے، گھر شادی کی ہے، اپنے گھروں بچی دیتی ہے، شادی کی ہے، اسی باہر نہیں جان دیتا انہوں نے، سارا کچھ اسی آپ خود کیتا ہے، اسی اپنے پتر نو اپنا پتر بڑا بنایا ہے، اگر میرا کوئی بڑا بیٹا ہوتا انہیں بھی مال تو بننے سے نہ کرتا، اسی انہیں یتیمی محسوس کوئی پیغام دینا چاہیں ایسا؟ اسی انہوں نے یتیمی محسوس نہیں ہوتی، سارا کچھ انہوں نے کار کیتا ہے، میرا پتر صبح میں لکھ لے جائے، 50,000 لے جائے، 10 لے جائے، انہیں شام آ کے دینے کھالا پیسے میرے لگنے لگ جانے نے، میرے پتر نے کبھی پتا ہی نہیں کی، اگر لوگ نانکے نے کر رہی میرے لوگ چٹ پٹ کر کے کھا بھی جاتے ہیں، میرے پتر کا اتنے نہیں سی، ہر کسی نے اپنا سکا، ہر کسی کا سہارا بننا ہے، محبتیں بانٹنے والا بیٹا تھا، محبت کرنے کی ضرورت سامنے بھی اپنا خالہ کرنے کی پتا ہے، بات سب دنیا سے کیتا ہے۔ مجھے ایک چیز بتائیں کہ کوئی پیغام آپ دینا چاہتی ہوں وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعظم کو اس تمام حادثے پہ، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے خود ایڈن متاثرین کی امداد کی اور مدد کی بات کی، اپنی پیالی ایک ذرا دنیا نہیں بیچی، اصلا اپنا سب بیچا ہی نہیں، جڑے اس کو بندے سے اس پیالی کے 3 مالک سن، 2 مالک بیچ گئے، اسی اس نے نہیں بیچی، اس کا کھاتا سی، ہوں وہ جدھر اڑائی بیٹھے ہیں جڑے 2 بیچ کے آنے انہوں نے بیچے سی لے گئے، 21 وجہ تو لے گئے، اصا بیچی، اصا پیسے لائے، اصا کچھ نہیں کیا۔ امجد کے بعد اب یہ جائیداد بیچنا چاہتے ہیں؟ نہیں اس لیے بیچی، اپنی ماں کی جائیداد تو آج بھی وہیں کھڑی ہے، صرف ہوا کہ ہے کہ بہنوں کا بھائی چھن گیا، بیگم کا سہاگ اجڑ گیا، بچوں کا باپ چلا گیا، اور ایڈن
کے حوالے سے مبینہ طور پر یہ جو تمام کہانی چلی ہے انتہائی افسوسناک، کرب دہ اور تکلیف دہ ہے۔ ایک اور خاتون موجود ہیں، السلام علیکم جی، پکڑ لیں اس کو۔ السلام علیکم جی، کیا لگتی ہیں امجد کی خالہ؟ کیا ہوا یہ، کیا حادثہ ہو گیا؟ اتنا کروں گیا نال کپڑے پا کے گیا، میرے کو اچھا گیا ہے اگوں جنہوں نے کارڈ ہویا کھڑے ہوئے پہلی گیا سن تین پتا لگا کٹا جا اٹھیا تو کہیں پیر لگ گیا بچے بچے آئے روندے اسی کچھ نہیں پتا ہوں سارا نجائز کی جائز نہیں کی سر نہ لگی سر مال کی یا بیچی نہیں پڑا یا کسی ڈرائیور کو شاید بیچی ہوئے نا پھر سارا ڈرائیور لڑتے سن لگتے جہاں سے کسی شہر نے لئی سارا نیا بالا نہ سارا کسان جھگڑا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کوئی چیز نہیں بیچی؟ ایسا نہیں بیچی بلا وجہ کا فساد؟ جان کے فساد میں کوئی وجہ نظر آتی ہے؟ مال کی اسی خود نہ ساڑے نہ لگی اسی مال کی ساڑے نہ اسی مال کی ہیں مالک اسی آپ ہیں تے وہ جو پیسے ہوندے سی وسی اتھوں لے لیا ساڑے چاچے دے پوت میرے چاچے دے پوت بیچ کے گئے 2 حصے اسا نہیں بیچی اسا مطلب نہیں بیچی جائیں انٹر والا خریدی ہوئے ساڑی پھر تو بندہ لڑائی پہلے سونے لگتے سی کوئی گل نہیں ساڑی طاقت کا نشہ جی پیسے کا خمار ہے جو کہ اب اترتا اترے گا، ایک دم پیسے کا خمار کبھی بھی نہیں اترا۔ غریب آدمی وہ لوگ جن کے باپ دادا کی جائیداد تھی نسلوں کے ساتھ چل رہے تھے مسائل بھگتیں گے اب یہ، کیونکہ جو جوڈیشل ایشوز ہیں ان کو بھی انہوں نے فیس کرنا ہے۔ دوسری سائڈ پر پارٹی تگڑی ہے۔ ایک بچہ ہے جی ہمارے ساتھ، چھوٹا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، عمر میں بہت چھوٹا ہے۔ السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 8th میں۔ کون سے اسکول میں پڑھتے ہو؟ بیریا ٹاؤن میں۔ بہت افسوس کی بات ہے بیٹا، ابا کے حوالے سے تکلیف بھی ہے، لیکن اب آپ نے ظاہر آپ بڑے ہیں، آپ نے آگے بڑھنا ہے، اپنے گھر کو سنبھالنا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب روو گے تو نہیں؟ کوئی پیغام دینا چاہے اپنے والد کے حوالے سے تاکہ ان کو انصاف مل سکے؟ عمران خان، اب آپ ہی ہماری آخری امید ہے کیونکہ آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں انصاف دلوائیں۔ اگر آپ ہمیں انصاف نہیں دلوائیں گے تو میرا ہاتھ ہوگا آپ کا گریبان قیامت کے دن۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایڈن والوں کو پھانسی تک پہنچائیں۔ سر کیا واقعہ ہوا، کیا حادثہ، کیوں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا؟ امجد یہ سارے بتا رہے ہیں کہ ایک شریف آدمی تھا۔ سر پہلی بات یہ ہے کہ پورے علاقے میں امجد کی شرافت کی شہرت ہے، آپ جس سے بھی پوچھیں گے امجد ایک بہت اچھا انسان ہے۔ یہ نہیں کہ ہم رشتہ دار ہیں یا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، آپ کسی غریب آدمی سے بھی پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ امجد ایک بہت اچھا انسان ہے۔ صرف وجہ یہ ہے کہ ایڈن والوں کو یہ تھوڑی سی ان کی جائیداد جو ہے، زمین جو ہے، وہ ایک آنکھ کا روڑا بن چکی تھی اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد سے گزرنا چاہ رہے تھے۔ جو انہوں نے آج نقصان کیا اور جو نقصان ہو گیا اس کا خزانہ، یہ اس کا کسی صورت میں بھی یہ خلاف پر نہیں ہو سکتا، اور سرکاری افسران کی سرپرستی میں کیا ہے انہوں نے۔ کون کون سے سرکاری افسران تھے؟ سب کو پتہ ہے، سرکاری افسران کی سرپرستی میں ہوا ہے یہ معاملہ، ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے، اور ایک پلاننگ کے تحت انہوں نے ایک قبضہ آ کے کرنے کی کوشش کی۔ اگر ان کی کوئی لڑائی جھگڑے کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے، ہاتھ میں کوئی ہتھیار لے کے جاتے، کوئی پسٹل لے کے جاتے، یا کوئی چیز نہیں، بالکل نہتے گئے ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے بات کی ہے، اور بات کرتے کرتے انہوں نے ان کو فائر مار دیا ہے۔ آپ دیکھیں نا سر، آپ کسی سے پوچھیں کیا وہاں پہ کسی کے ساتھ ایسی ہاتھا پائی ہوئی ہو یا انہوں نے فائرنگ کی ہو؟ فائر ایک آدمی کو مارنا کسی بات پہ مارا جاتا ہے، ایک پلاننگ سے ہمیشہ وجہ ہوتی ہے۔ ہاں، صرف یہ تھا کہ انہوں نے شروع دن سے یہ تھوڑی سی ان کا جائیداد ہے، ان کو ہمیشہ ہی بلیک میل کیا، کبھی ان کے اوپر کسی قسم کے الزامات لگائے، کبھی ان پر درخواستیں دیں، کبھی کچھ کیا، کبھی کسی طریقے سے ان کو دبا سکیں اور دبا کے یہ جائیداد ہم حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سر ایڈن ایک پاورفل قوت ہے، ان کی سربراہی پیچھے سے بڑے بڑے افسران کرتے ہیں۔ آج بھی جو قتل ہوا ہے امجد کا، اس کے پیچھے بھی اعلیٰ افسران کے کچھ لوگ یہاں پر اس ٹائم موجود تھے سر۔ یہاں پہ نام لے سکتے ہیں؟ نہیں سر، نام تو نہیں لے سکتے، لیکن اب یہ ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں سر۔ آپ کے سامنے ایڈن کا ایک سسٹم ہے، ان کو انصاف ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ دیکھیں، آپ میڈیا والے ہیں، آپ کی ساتھ سے ہم آگے اپنی ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔
नाज़रीन, ये साहब जो बात कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पर हमारे जरिए एक ब्रिज के तौर पे हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये इस बात को नहीं जानते कि मेरी नई हुकूमत को तनकीद भी पसंद नहीं है। ये नहीं जानते कि मेरे वजीर आज़म, मेरे वजीर आला और मेरे आज के वज़रा और कैबिनेट को सवाल करना चुभता है, उनको बुरा लगता है। लेकिन इस सब मामले में हम अपना काम ईमानदारी के साथ करते रहेंगे। क्यों? कि इन लोगों की उम्मीदों को नहीं गिरने देना, आप लोगों को काम की तरफ लेकर आना है। बाकी अल्लाह पर तवक्कल है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी भी होगी और इन गरीब लोगों को इंसाफ भी मिलेगा। एक बात की जाती थी मंशा बम को गिरफ्त में लाने की। मुझे इस चीज़ का पता नहीं कि मंशा बम मुकम्मल तौर पर डिफ्यूज हो सका है कि नहीं हो सका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सी ऐसी कहानियां इसी लाहौर में मंजर आम पर आ रही हैं और हम उनको लेकर आ रहे हैं।